بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے افسانے کا عنوان ہے گروہ عاشقہ۔ برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ ہمارا فیس بک اور انسٹاگرام بھی ایڈ کر لیجیے۔ آن لائن شاپنگ پہ ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ میں کیا کروں سر، میں لڑکیوں میں پھنس گیا ہوں۔ اوئے پکوڑیا، منڈے نہیں پھنس دے، کڑیاں پھنس دیا نے، ہاشمی صاحب نے بلیک بورڈ پہ لکھتے ہوئے اپنا ہاتھ روک کر سفید چاک کے ٹکڑے کو حمید کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ ہائے یہ کیا؟ میرا منہ کھلا کا کھلا ہی رہ گیا اور باقی لڑکیوں نے اپنے اپنے دوپٹے میں منہ چھپا کے کھی 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 ہنسنا شروع کر دیا۔ ایک استاد کا یہ انداز تخاطب مجھے ہضم ہو کر نہ دیتا تھا۔ یہ تو میں بھول ہی گئی تھی کہ پہلے ہم گرلز کالج میں 4 سال گزار کے BA کی ڈگری لے کر یہاں پہنچے ہیں۔ یہ لاہور کا مقبول ترین گورنمنٹ کالج ہے جہاں لڑکیاں اور لڑکے ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور تمام اساتذہ کرام مرد ہیں۔ اس ماحول میں اور اس ماحول میں زمین آسمان کا فرق تو ہونا ہی تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انگلش اور پنجابی ہاشمی صاحب کی پسندیدہ زبانیں ہیں، اردو بس ضرورتاً بولتے ہیں، حالانکہ بہت بڑے اردو شاعر کے داماد بھی تھے، اور بہرحال رفتہ رفتہ ہم بھی ان کے انداز تخاطب کے عادی ہو گئے، مرتا کیا نہ کرتا۔ اب دوسری کلاس کی باری تھی۔ ڈاکٹر اجمل صاحب نہایت عمدہ لب و لہجہ، اپنے سبجیکٹ پہ ایسا عبور کہ کوئی بھی بات دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بظاہر خاموش، اپنے آپ میں گم رہنے والے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک ایک طالب علم سے باخبر رہتے، اور یوں طلباء سے بے تکلفی کا یہ عالم تھا کہ طلباء ان سے اپنے ذاتی مسائل کے بارے میں بھی مشاورت کیا کرتے اور رہبری کے طلبگار ہوتے۔ جب لیکچر شروع کرتے تو دوسرے اساتذہ کا بھی وقت لے جاتے۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ انہیں یاد دہانی کرائے۔ علم کا ایک دریا تھا جو بہتا جاتا، کس میں ہمت تھی جو بند باندھے؟ ہاں، مگر کبھی کبھی ان کے 2 شریر بیٹے آ کر اتنے بڑے نفسیات دان کی چابی اپنے حق میں ایسے گھماتے کہ وہ چاروں شانے چت ہو جاتے۔ ہمیں نفسیات میں MA کرنے کا اس قدر شوق تھا کہ بہت محنت سے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کی، پھر پورا دن قطار میں لگ کے انٹرویو دیا۔ یوں تو ہم سب نے دوسرے آپشن بھی تیار رکھی تھی، لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ ہماری قسمت میں راوین بننا تھا، سو ہم بن گئے۔ شعبہ نفسیات گورنمنٹ کالج کی مین بلڈنگ سے بالکل الگ سڑک کے دوسری طرف پرانی پنجاب یونیورسٹی سے متصل ہے، وہ آج بھی وہیں پہ واقع ہے۔ او میرے خدا، میرے منہ سے اچانک نکلا۔ کیا ہوا؟ تابندہ بولی۔ ہاشمی صاحب، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی وہ ہمارے سروں پر پہنچ گئے۔ کدھر بھئی؟ انہوں نے اپنے کلائی کی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ کلاس شروع ہونے والی ہے سر، بس 5 منٹ میں آتے ہیں۔ یہ جو یونیورسٹی کے گیٹ کے ساتھ ہی دہی بڑے والا بیٹھتا ہے نا، بس وہیں تک جا رہے ہیں۔ اچھا جلدی آنا، وہ بولے۔ سر آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں، سگریٹ وغیرہ؟ میں نے پوچھا۔ باز آجا گلیاں، انہوں نے میرے اچھے بھلے نام گل کو گلیاں کر دیا، اور وہ پھر پورا 2 سال گلیاں ہی رہا۔ رشوت دیتی ہو؟ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا ایک گیٹ دوسری جانب انارکلی کی طرف کھلتا تھا، جس کو ہم تمام طالب علم ہمارے سمیت کھانے پینے کے لیے یا انارکلی کا چکر لگانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یار کس قدر حسین اور وجی بندہ ہے، میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت بندہ نہیں دیکھا۔ تابندہ نے حسین بندے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تو میں نے پلٹ کے پوچھا، تو یہ کیا چول کیا ماری ہے؟ چول کیا مطلب؟ فوزیہ مسکرائی۔ تمہارا مطلب ہے اس کی بیوی؟ جی درست فرمایا، انہیں تمہارا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اب ہم سب نے اپنی توپوں کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ وہ کب چکنے والی تھی، ٹھنڈی آہیں بھرتی جاتی اور کہتی جاتی ہے کاش ایسا ہوتا۔ ہم کلاس میں کچھ 16 لڑکیاں اور 6 لڑکے تھے۔ ان میں سے بھی ایک 6 ماہ بعد ہی داغ مفارقت دے گیا، اسے فوج میں کمیشن مل گیا تھا، اور دوسرے کو US کی امیگریشن کا انتظار تھا، وہ بھی پردیس تھا دھارا۔ لیکن ہماری سینئر کلاس میں کافی لڑکے تھے جن میں سے کچھ اچھے تہذیب یافتہ اور اچھے گھرانوں سے متعلق لگتے تھے۔ اس کے علاوہ پورے کالج سے لڑکے وقفوں سے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا طواف کرنے آتے رہتے، اور کچھ تو جوڑے جوڑے جنہیں وہاں پر بنانا ملتی ہمیں شرف دیدار بخشنے آ جاتے، کیونکہ اس سے بہتر گوشہ عافیت پورے کالج میں کہیں نہیں تھا۔
ڈپارٹمنٹ کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی بائیں ہاتھ پر کینٹین تھی اور دائیں طرف سائیکل اور موٹر سائیکل سٹینڈ ہوا کرتا تھا۔ کینٹین والا لڑکا نہایت پھرتیلا اور ہوشیار تھا۔ وہ نہ صرف طلباء کو چائے، کوک، سموسے وغیرہ سرو کرتا بلکہ ان کی جاسوسی بھی کرتا، جس وجہ سے ایک بار پٹ بھی چکا تھا۔ ڈپارٹمنٹ کی اوپری منزل کی چھت نہایت وسیع تھی، جا بجا بڑی بڑی چمنیاں بنی تھی جن کے پیچھے 2-3 لوگ بآسانی چھپ کے بیٹھ سکتے تھے۔ سردیوں میں یہ چمنی عاشقوں کی پناہ گاہیں بن جاتی۔ فضا نہایت متنوع اور خوشگوار تھی۔ ہماری کوشش ہوتی کہ پڑھائی پہ پورا دھیان دے، پر کیا کرتے، لوٹ جاتی تھی ادھر کو بھی نظر، کیا کرتے، اتنا دلکش تھا وہ ماحول، اجی کیا کرتے۔ وہاں سب کچھ تھا، پر گوہر مقصود اگر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور تھا۔ یہ اپنے اپنے ذوق تمنا پر منحصر تھا کہ کون کتنے تیشے چلا سکتا تھا اور کون کیا پانے کا متمنی تھا۔ کتابیں مہنگی بھی تھیں اور نایاب بھی، چنانچہ ہم نے اپنے سینئر سے مستعار لے کر نوٹس بنانے شروع کر دیے اور پھر واپس کر دیتے۔ ایک روز میں نے خضر سے 2 ہفتے کے لیے کتاب مستعار لی تاکہ نوٹس بنا کر واپس کر دوں، لیکن اگلے ہی روز اس نے مجھے بلایا۔ ہم سب کلاس روم کے سامنے والے برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھے تھے۔ وہ ہم سے ذرا فاصلے پر برآمدے میں رکھے بینچ پر بیٹھا تھا۔ میں گئی تو بولا بیٹھو، میں بیٹھ گئی اور پوچھا ہاں بولو، خیریت تو ہے؟ وہ بولا ہاں ہاں خیریت ہے، میں نے چائے منگوائی ہے، میرے ساتھ بیٹھ کر ایک کپ چائے پی لو۔ مجھے ایک جھٹکا لگا۔ میں نے دل میں سوچا یہ کیا بدتمیزی ہے۔ میں نے کہا کیوں پی لوں، کوئی وجہ؟ بولا یوں ہی میرا دل چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا سوری، میرا دل تو نہیں چاہ رہا، میں اپنی فرینڈس کے علاوہ اور کسی اور کے ساتھ چائے وائے نہیں پیتی۔ وہ فوراً تحکمانہ انداز میں بولا بیٹھ جاؤ ورنہ میری کتاب واپس کرو۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ بمشکل تمام اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی دیتی ہوں، اور سوچنے لگی یار پینڈو ہی رہتا ہے۔ جو ہی میں واپس مڑی تو میں نے دیکھا سامنے یوسف اور جاوید کھڑے سچویشن سے محظوظ ہو رہے تھے۔ میں نے ہنستے ہوئے ان سے کہا جاؤ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو۔ بعد میں معلوم ہوا ان میں شرط لگی تھی کہ اگر خضر مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے چائے پلا دے گا تو وہ دونوں اسے رات کو فلم دکھانے لے جائیں گے۔ ہم سے پہلی کلاس جا چکی تھی، نئی کلاس آ رہی تھی جس میں کچھ چہرے ہمارے جانے پہچانے بھی تھے جو کہ ہمارے ہی کالج سے BA کی ڈگری لے کر آئی تھیں۔ ان میں نمایاں سریا تھی جس کی منگنی میٹرک کرتے ہی اس کے گھر والوں کی سخت مخالفت کے باوجود اسی ٹیچر سے ہوئی تھی جو اسے 9ویں 10ویں میں ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا۔ سنا تو یہ تھا کہ لڑکا انجینئر ہے، لیکن اپنے حلیے اور شکل صورت سے جیسے لگتا جیسے ابھی ابھی کسی گورنمنٹ اسکول کی ہیڈ ماسٹری چھوڑ کر آیا ہے۔ اس کی پہلی ملاقات کا تو ہمیں علم نہیں، لیکن یہاں وہ روز بلا ناغہ آنے لگا۔ یوں تو میری بھی 3 سہیلیاں منگنی شدہ تھیں، ان کے منگیتر بھی اکثر آ جایا کرتے تھے، اور جو دوستی شدہ تھیں ان کے لیے بھی یہاں بہت سازگار ماحول تھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ دنیا کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتی، وہی حال ہمارا بھی تھا۔ تابندہ نے اب اس کے بارے میں بھی وہی رائے دی، یعنی سوریا نے کیا چول ماری ہے، ذرا بھی اس کے ساتھ نہیں جچتا۔ گو سوریا بھی عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی، لیکن سمارٹ تھی، پہنا اوڑا سجتا تھا، لیکن وہ تو عجیب مخنچو قسم کا انسان تھا۔ اب تک ہمارا تعارف پوری جونیئر کلاس سے ہو چکا تھا، اس میں بھی لڑکے بس گنے چنے ہی تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا اظہر تھا جو سب سے الگ اور نمایاں نظر آتا تھا۔ کوئی لڑکی اسے یونانی دیوتا کہتی تو کوئی مغل شہزادہ۔ اس میں کچھ تو ایسا ضرور تھا جو اسے سب سے ممتاز اور منفرد کرتا، خوش گفتار، خوش اخلاق، خوش لباس۔ ان 2 سالوں میں وہ پہلا لڑکا تھا جس سے بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ نئی کلاس کے آنے سے ڈپارٹمنٹ میں رونق کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی۔ ہر طرف گہما گہمی، رنگ و نور، نکرئی کہکے، سرگوشیاں، خوشبوؤں کا میلہ سا لگ گیا۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے بہار آ گئی ہو۔ کچھ تو اس دفعہ اسٹوڈنٹ زیادہ آئے اور کچھ مین بلڈنگ سے آنے والوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ چھتیں اور لان ہمیشہ بھرے رہتے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ خبر ملی مین کالج میں جماعت اسلامی اور جمعیت کے لڑکوں نے وہاں لڑکیوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ وہ کسی بھی لڑکی کو کسی لڑکے سے بات تک کرنے نہ دیتے تھے، چاہے وہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس سب کے لیے جائے پناہ یہی تھی، کیونکہ یہاں ڈاکٹر اجمل نے اس قسم کے عناصر کا داخلہ سختی سے بند کر رکھا تھا۔ اب سوریا ہر وقت اظہر کے ساتھ دکھنے لگی اور اس کے منگیتر کا آنا جانا روز بروز کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ بالکل بند ہو گیا۔ اس بار پھر تابندہ کو چل ہوئی اور بولی ڈپارٹمنٹ کا سب سے اچھا لڑکا سوریا لے اڑی۔
مجھے اس کی اس بات پر ہنسی آ گئی اور میں نے کہا جو بڑھ کے تھام لے ساکی مینا اسی کا ہے۔ اسے باقاعدہ جلن ہونے لگی، بولی اس دفعہ چول اظہر نے ماری ہے، وہ اس سے کہیں بہتر لڑکی ڈیزرو کرتا ہے۔ خدا خدا کر کے 2 سال مکمل ہوئے، الوداعی پارٹی ہوئی اور ہمیں امتحان کی تیاری کی غرض سے فارغ کر دیا گیا۔ میں نے کچھ اساتذہ کے آٹوگراف لیا اور پھر آٹوگراف بک اظہر کی طرف بڑھا دی۔ اس نے لکھا آپ کی مسکراتی ہوئی خوبصورت آنکھوں کے نام۔ میری دوستوں نے فوراً بک میرے ہاتھ سے چھین لی اور باری باری بآواز بلند پڑھنے لگی۔ سبیہ بولی بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ تابندہ نے اضافت لگائی آپ بڑھ کے تھام لو۔ میں نے کہا حافظہ کمزور ہے کیا؟ میں فرائیڈ کی تھیوری سے ایگری کرتی ہوں، لیکن ایڈ اور سپر ایگو کو لگام صرف ایگو ہی ڈالتی ہے۔ اور محبت کا کیا ہے؟ ابھی اختیاری ہے تو یہ عالم ہے، محبت فرض ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ دوستو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سیکشن میں ہم نے آپ کے لیے ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ کے لنکس دیے ہیں۔ ان کو استعمال کر کے آپ ہر قسم کی خریداری پہ ڈسکاؤنٹ اور ڈیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ملک میں ان ویب سائٹس کی سروس میسر نہیں ہے تو ہمیں اسکرین پہ دیے گئے ای میل ایڈریس پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا کے ہر ملک میں ڈیلیور کرتے ہیں۔ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، منی گرام اور بینک ڈیبٹ سے ہم پیمنٹ وصول کر سکتے ہیں۔